بطور علاج کے اگر کسی نے کوئی نشہ آور چیز کو استعمال کیا، اب استعمال کرنے کے بعد پھر اس نے طلاق دیا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: جس شخص کو کوئی ماہر ڈاکٹر نے بطور دوا کے مجبوری کے وقت میں کوئی نشہ آور چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اب وہ اس کو استعمال کیا، اس کے اندر شرط یہ ہے کہ مجبوری ہو اور کسی ماہر ڈاکٹر جو مسلمان ہو، ماہر ڈاکٹر، یا اگر کوئی ہندو ڈاکٹر ہو تو اس کو ڈاکٹری کے فن میں مہارت تامہ حاصل ہو۔ عام ڈاکٹر جو گلی کوچوں میں ہوتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ جو ماہر بڑے بڑے ڈاکٹر جو سرجن قسم کے شمار کیے جاتے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے اس سلسلے میں۔ لہذا اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے بطور مجبوری علاج کے اس کو اس نشہ آور چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہو، اب اس نے اس کو استعمال کی، پھر اس سے اس کو نشہ چڑھ گیا۔ اب نشہ چڑھا، اس صورت میں اس نے زبان سے اول پھول بکتے بکتے لفظ طلاق کو بھی نکالا منہ سے، اور اس نے طلاق 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 اس طریقے کا الفاظ جو ہے اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیا، تو فقہا کرام یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اس لفظ طلاق کے منہ سے نکالنے سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ اس شخص کا ارادہ اس نشہ آور چیز کو استعمال کرنے کا معصیت گناہ کا ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے از خود استعمال کیا ہے، بلکہ بطور مشورہ ڈاکٹر کی اجازت سے استعمال کیا ہے، لہذا اس کی بیوی پر کوئی طلاق اس صورت میں واقع نہیں ہوگی۔ تفصیلی مسئلہ اگر اس میں اور بھی دیکھنا ہے تو چند ایک کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں۔ در مختار میں ہے وَيَقَعُ الطَّلَاقُ سُكْرَانٌ وَأَلْحَقُ التَّفْصِيلِ وَهُوَ إِنْ كَانَ لِلتَّدَاوِي لَمْ يَقَعُ لِعَدْمِ الْمَعْصِيَةِ۔ یہ تو تھوڑی سی میں نے عبارت پڑھ دی، اب پوری بحث جو ہے اس سلسلے میں شامیہ میں دیکھ سکتے ہیں، جو شامی زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے کتاب الطلاق مطلب فی الحشیشیت والافیون کے تحت چوتھی جلد صفحہ 446-47 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بحر الرائق کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی تفصیل اسی طریقے سے ہے۔ وَشَمُلَ أَيْضًا مِّن غَائِبٍ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ وَالْأَفْيُونِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا استعمالُهُ لِلَّهْوِ۔ اس کے تحت جو ہے بڑی تفصیلی عبارت ہے، فَلَا لِعَدْمِهَا، یہاں تک اور بھی کچھ تھوڑی بہت عبارت ہے، وہاں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مختصر سی عبارت تھی۔ بحر الرائق کتاب الصلاۃ تیسری جلد صفحہ 248 پر، جو بلوچستان کوئٹہ سرکی روڈ کا چھپا ہوا ہے۔ النہر الفائق جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 319 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 74 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔